جی السلام علیکم. امید ہے کہ تمام میرے اسٹوڈنٹس اور جو انٹرپرینیورز ہیں خیریت سے ہوں گے. اور ایک تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آج ٹاپک تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے. پہلے میں نے 2 لیکچرز اپنے مارکیٹنگ کے اوپر دیے تھے. آج میں انشاءاللہ سپلائی چین مینجمنٹ پہ آپ سے بات چیت کروں گا. تو دوسری آپ کے لیے نیوز یہ ہے کہ ہمارا ایک فیس بک پہ پیج بھی ہے جو کہ ہم بزنس کے لیے چلا رہے ہیں، لیکن اس میں اسٹوڈنٹس بھی آ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ سنڈے والے دن میں کل بھی 11 سے 12 بجے تک اس پہ لائیو آیا کروں گا اور آپ کے کویشچن آنسرس کے اس پہ جواب دوں گا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ اس سے بھی مستفید ہوں گے. تو آج ہم انشاءاللہ سپلائی چین مینجمنٹ کا ہم لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. تو اس میں ہم سب سے پہلے آج کے لیکچر کے میں آپ کو لرننگ آبجیکٹیوز بتا دوں کہ لرننگ آبجیکٹیوز کیا ہیں. اس کا پہلا آبجیکٹیو ہے ڈسکس دا گول آف اے سپلائی چین اینڈ ایکسپلین دا امپیکٹ آف سپلائی چین ڈیسیژن آن دا سکسیس آف اے فرم. ٹھیک ہے جی، اس سے ہم یہ سیکھیں گے. اور اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ سپلائی چین کا گول کیا ہے، اس کے امپیکٹ کیا ہے، اس کے پروسیسز اور ڈیسیژنس کے حوالے سے، اور کسی بھی کمپنی کی جو سکسیس کا راز ہے وہ سپلائی چین سے جڑا ہوتا ہے. تو وہ کتنی امپورٹنٹ ہے اس کو ہم آگے آنے والی مزید سلائیڈ میں ڈسکس کریں گے. دوسرا اس کا ہم نے جو ہے اس کا آبجیکٹیو جو اچیو کرنا ہے انشاءاللہ، آئیڈینٹیفائی دا 3 کی سپلائی چین ڈیسیژن فیزز اینڈ ایکسپلین دا سگنیفیکنس آف ایچ ون. وہ فیزز کون کون سے ہیں انشاءاللہ آنے والی سلائیڈز میں پتہ لگے گا. تھرڈ آبجیکٹیو ہے ڈسکرائب دا سائیکل اینڈ پش اینڈ پل ویو آف اے سپلائی چین. ٹھیک ہے جی، اس ٹاپک کے اندر اس کو ہم انشاءاللہ 3 دن میں کور کریں گے، اس جو پہلا ہمارا ہے. اور چوتھا ہے جی اس میں سائیکل پڑھیں گے. تھرڈ آبجیکٹیو میں سپلائی چین کا سائیکل کس طرح ڈسکرائب کرنا ہے. اور چوتھے میں ہم کلاسیفائی کریں گے دا سپلائی چین میکرو پروسیسز ان اے فارم. ٹھیک ہے، اس کے میکرو اور مائکرو پروسیسز دونوں ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، واٹ از سپلائی چین؟ اب ہم اس میں سپلائی چین میں کیا ہے. سپلائی چین میں اس میں آل اسٹیجز انوالو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان فلفلنگ اے کسٹمر ریکویسٹ. ٹھیک ہے. اب سپلائی چین کا پروسیس مینوفیکچرنگ سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ڈفرینٹ فیزز آتے ہیں. پھر آپ کے مینوفیکچرر سے پروڈکٹ پہنچتی ہے ڈسٹریبیوٹرس کے پاس، پھر اس کے بعد ریٹیلرس کے پاس اور پھر کنزیومر کے پاس. اب ضروری نہیں اس پروسیس میں یہ پروڈکٹ اور کمپنی ٹو کمپنی ویری کر رہا ہوتا ہے کہ اس میں یہ چاروں چینلز استعمال ہو رہے ہیں یا چاروں چینل استعمال نہیں ہو رہے. ایک آدھا چینل بیچ میں سے اسکپ ہو رہا ہے، یا 2 چینل استعمال ہو رہے ہیں، یا 3 چینل استعمال ہو رہے ہیں. وہ آپ کی مارکیٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کارپوریٹ سیکٹر میں ہیں یا FMCG سیکٹر میں ہیں تو وہ انڈسٹری ٹو انڈسٹری ویری کرے گا. اس کے بعد ہے جی اس میں جو لوگ انکلوڈ ہوتے ہیں اس میں سپلائرز ہوتے ہیں آپ کے. دیکھیں اب مینوفیکچرر کو بھی کوئی نہ کوئی سپلائر را مٹیریل پرووائڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک مینوفیکچرر ہے، پھر اس کے بعد آپ کے ٹرانسپورٹرز ہیں، وہ بھی آپ سپلائی چین کا بہت بڑا حصہ ہے. پھر ویئر ہاؤسز ہیں، پھر ریٹیلرز ہیں اور کسٹمر ہیں. اس کے 5 تقریباً 1 2 3 4 5 6 لوگ ہیں. اب یہ کون سے پروڈکٹ میں کون سے کہاں یہ سیگمنٹس انوالو ہوں گے انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. Within each company, the supply chain includes all functions involved in fulfilling and customer requests. اس میں ہم پروڈکٹ ڈیولپمنٹ، مارکیٹنگ، یہ تقریباً سارے شعبے جتنے بھی ہیں اس میں سپلائی چین از اے کی. اس میں ہم چاہے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پہ بات کر رہے ہیں، مارکیٹنگ پہ بات کر رہے ہیں، آپریشنس پہ بات کر رہے ہیں، ڈسٹریبیوشن پہ بات کر رہے ہیں، فائنینس میں بات کر رہے ہیں، یا کسٹمر سروس میں بات کریں. سپلائی چین کا ان سارے ڈپارٹمنٹ سے کسی نہ کسی حوالے سے لنک بنا رہتا ہے. اور اس کے بعد ہے جی کسٹمر از این انٹیگرل پارٹ آف دا سپلائی چین. اب فوکس کیا ہے، ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جتنے شعبوں کے نام ابھی میں نے کچھ دیر پہلے لیے، ان سب کا موٹیو، آبجیکٹیو اور گول ایک ہی ہوتا ہے کہ کسٹمر سیٹسفیکشن. اگر ہمارا کسٹمر سیٹسفائیڈ ہو رہا ہے تو ہم ہر ڈپارٹمنٹ اپنا رول اچھے طریقے سے پلے کر رہے ہیں. پھر ہے جی انکلوڈز انوالومنٹ آف پروڈکٹس فرام سپلائر ٹو مینوفیکچرر ٹو ڈسٹریبیوٹرز اینڈ انفارمیشن فنڈز اینڈ پروڈکٹ ان بوتھ ڈائریکشن. اب اس میں دونوں طرف فلو ہو رہا ہوتا ہے. ایک طرف پروڈکٹ کا فلو ہو رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے ہمیں فنڈز آ رہے ہوتے ہیں ان ٹرمز آف پروڈکٹ. جو بھی ہم ویلیو ایڈیشن پروڈکٹ کی فارم میں دے رہے ہیں اینڈ یوزر کو، اس میں آپ ظاہر ہے اس کو اگر کوئی اب میں نے آپ کو پچھلے اپنے مارکیٹنگ کے والے لیکچر میں بتایا تھا کہ آپ کی مارکیٹنگ 2 چیزوں کی ہوتی ہے، یا تو آپ پروڈکٹس دے رہے ہوتے ہیں یا سروسز دے رہے ہوتے ہیں.
تو اس میں اگر آپ کوئی کسٹمر کو اس کی نیڈ اور وانٹ کے مطابق مطمئن کرنے کے لیے کوئی بھی چیز دے رہے ہیں تو اس کے اگینسٹ ڈیفینیٹلی آپ اس کو چارج کریں گے اور وہ آپ کی ویلیو ہوگی. تو یہ پروسیس پہلے آپ کی کسٹمر یہاں سے فلو آپ کا فرام کسٹمر سائڈ پہ ہوگا اور پھر واپسی پہ آپ کی طرف ان ٹرمز آف منی واپس آئے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہم کورسز پڑھ رہے ہیں یہ سنیل چوپڑا کی بک ہے سپلائی چین مینجمنٹ. انشاءاللہ اس سے ہم آپ کو بتائیں گے. اچھا جی, اب اس میں کنزیومر کیا ہے. کنزیومر کا کانسیپٹ ہمیں پتہ ہونا بزرگ. کنزیومر کوئی بھی ہے وہ جو کوئی بھی پروڈکٹ یوز کر رہا ہے وہ آپ کا کنزیومر ہے. ٹھیک ہے. اٹ ڈپینڈس کہ وہ کون سے پروڈکٹ الیکٹرانک آئٹم یوز کر رہا ہے, کنزیومر آئٹم یوز کر رہا ہے, اور کسی بھی حوالے سے کوئی بھی آپ کی روزمرہ کی زندگی میں جو بھی آپ گھروں پہ اگر ایک نظر ڈالیں ہم آج کل کیا کیا چیزیں استعمال کریں تو ہم ان سب چیزوں کی ہم کنزیومر ہیں. جو اینڈ یوزر ہے یہ کنزیومر ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب سپلائی چین کو ہم مزید ایلیبوریٹ کریں گے. اٹ از مے بی مور ایکوریٹ ٹو یوز دا ٹرم سپلائی نیٹ ورک اور سپلائی ویب. اب نیٹ ورک ہمیں پتہ ہے کہ نیٹ ورک آپ کا ایک سوشل نیٹ ورک بھی ہوتا ہے اور ایک اس کے علاوہ آئی ٹی ٹیلی کام میں بھی نیٹ ورک کا کانسیپٹ کافی لوگ استعمال کرتے ہیں. یہ ایک مکڑی کے جالے کی طرح ہے. ٹھیک ہے. آپ نے مکڑی کو دیکھا ہوگا کہ جس طرح مکڑی ہے وہ سینٹر میں ہوتی ہے, وہ جالا بنتی ہے. آپ کا فوکل پوائنٹ سینٹر میں کون ہوتا ہے, وہ آپ کا کسٹمر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کسٹمر ایک آپ سمجھ لیں جو مکڑی ہے وہ آپ کا کسٹمر ہے اور وہ جالا بن رہی ہے اور اپنی وانٹ اور نیڈ کو باہر کی طرف لے کے جا رہی ہے. اور جالے کے باہر سے لے کر ہم کسٹمر تک ہم جس طرح پہنچیں گے وہ سارے پروسیسز جتنے بھی ہوں گے اس نیٹ ورک کا حصہ ہیں. اس کو اس لیے سپلائی چین کو ہم سپلائی نیٹ ورک کا نام دیتے ہیں یا سپلائی ویب کا نام دیتے ہیں. پھر ہے جی ٹپکلی سپلائی چین سٹیجز. اس کے اندر کون کون سے سٹیجز ہوتے ہیں. اس میں کسٹمرز ہوتے ہیں, ریٹیلرز ہوتے ہیں, ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں, مینوفیکچررز ہوتے ہیں اور سپلائرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور all stages may not be present in all supply chains. For example, no retailer or distribution firm. ڈیل کی میں ایگزامپل دوں گا. اب ان کے اپنے اپنے ڈیلرز بنے ہوئے ہوتے ہیں. نہ ان کا ریٹیلر ہوتا ہے نہ ہول سیلر ہوتا ہے. ان کا آتھورائز اسٹریٹجک الائنسز ہوتے ہیں, ان کے اپنے پارٹنرز ہوتے ہیں جس کے ساتھ آپ ڈائریکٹ سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں آن لائن. اس میں جسٹ آپ کا مینوفیکچرر ہے ڈیل ہے اور اس کے بعد اس کا ڈیلر ہے. اب اس میں باقی نہ ریٹیلر ہے نہ ہول سیلر ہے اور نہ اس میں کوئی ٹرانسپورٹیشن آپ کو انوالو ہوگی. ٹرانسپورٹیشن سپلائی کے حوالے سے انوالو ہوگی. تو اسی لیے اس میں ڈیل کی ایگزامپل دی ہے کہ اس میں صرف ڈائریکٹ چینل میں دو چیزیں استعمال ہوں گی. اب یہ ایک سلائڈ ہے انشاءاللہ, یہ میں آج سلائڈز بھی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. اس میں واٹ از سپلائی چین. اس میں آپ فرض کریں ایک پراکٹر اینڈ گیمبل ایک کمپنی ہے. ٹھیک ہے جی. اب پراکٹر اینڈ گیمبل یا کوئی ایک ہم اس میں دو مثالیں لیتے ہیں جی. ایک مثال ہم لیتے ہیں کوئی پیپر کمپنی ہے. اس میں مثال دی ہوئی ہے پیکٹو کارپوریشن کی. ٹھیک ہے جی. اس کا جو سب سے پہلے سورس ہوگا آپ کا جو پیپر کا ہے وہ سب سے پہلے ٹمبر ہے. ٹمبر یعنی کہ لکڑی جس سے پیپر بنتا ہے وہ سورس ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ پیپر مینوفیکچرر کے پاس ٹمبر آئے گا, وہ اس کو ریفائن کرے گا اور پھر اینڈ یوزر جو آپ کی جو بھی پبلشنگ کے لیے جہاں پر بھی پیپر یوز ہو رہا ہے, چاہے وہ آپ کی کورس بکس ہیں یا نیوز پیپرز ہیں, جہاں پر بھی اس کسی بھی حوالے سے اشاعت کا کام ہو رہا ہے اس میں ظاہر اگر یوز ہوں گے تو وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ لے کے چلیں گے. دوسری مثال اس میں دی ہوئی ہے پراکٹر اینڈ گیمبل کی. انشاءاللہ اس سلائڈ میں شیئر کروں گا, میں بھی ڈسکس کر رہا ہوں, پھر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس سلائڈ کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر پتہ لگے گا. اس میں پھر پراکٹر اینڈ گیمبل کی مثال دیا. پراکٹر اینڈ گیمبل کے جو شیمپوز ہیں یا جو بھی XYZ پروڈکٹس ہیں اس میں ڈیفینیٹلی کیمیکلز یوز ہوتے ہیں. اب ان کا جو را مٹیریل ہے اس کا سورس جو ہے وہ کیمیکل مینوفیکچرر ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کی پلاسٹک کی بوٹل یوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کا دوسرا سورس جو ہے را مٹیریل میں اس کا پلاسٹک جو بوٹل مینوفیکچرر ہیں وہ ہیں. اب وہ پھر آپ کے پاس پروڈکٹ جو آئے گی پراکٹر اینڈ گیمبل کے پاس آئے گی اور پھر جو فنش پروڈکٹ بنے گی اس کے بعد ہم اس کو وال مارٹ میں یعنی کہ جو بھی LMTs ہیں یا IMTs ہیں اس میں بنا کے ہم اس کو دے دیں گے. اور پھر وہ جو وال مارٹ سٹور ہے وہ اپنے مین ماسٹر ویئر ہاؤس سے یا فرض کریں اگر ہم پاکستان کی, یہ تو میں نے باہر کی مثال دی ہے, پاکستان کی اگر مثال دیں تو میٹرو کیش اینڈ کیری ہے, یہ ہائپر مارٹ ہے, ان کے جو مین ہبز ہیں وہاں پر پروڈکٹ سٹور ہوگا اور اس کے بعد ان کے جو ریجنل آفیسز ہیں اس سے وہاں سے ڈسپیچز ہوں گے اور اس کے بعد وہ پھر ہم اینڈ کسٹمر تک پہنچے گا جو ہم لوگ IMTs یا LMTs کو وزٹ کرتے ہیں. اچھا جی. سپلائی چین جو ہے نا, اس کا فلو ان سپلائی چین اس میں ہم اس کا جو فلو بنتا ہے اس کا دیکھا جائے
تو وہ سپلائر ٹو مینوفیکچرر ٹو ڈسٹریبیوٹر ٹو ریٹیلر اور کسٹمر. اس میں کتنے فیزز ہیں؟ پہلا فیز ہے سپلائر، پھر مینوفیکچرر ہے، پھر ڈسٹریبیوٹر ہے، پھر ریٹیلر اور پھر کسٹمر. اس میں پانچ فیزز ہیں اور یہ سارے آپ کے انٹر ریلیٹڈ ہیں. اس کے ڈائیگرام کے اندر اس کو آپس میں جب آپ دیکھیں گے تو انٹر کنیکٹڈ ہیں. جب یہ سلائیڈ آپ کے سامنے آئے گی تو یہ سارے انٹر کنیکٹڈ ہیں. اب ہم نے سپلائی چین مینجمنٹ سے، سپلائی چین سے ہم نے آبجیکٹیوز کون کون سے اچیو کرنے ہیں. اس کا ظاہر ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی آبجیکٹیو ہوتا ہے. اچھا، اس میں ہم نے سب سے پہلا جو آبجیکٹیو اچیو کرنا ہے وہ میکسیمائز اوور آل ویلیو کریٹڈ. ہم جو اس کی ویلیو کریٹ کرنا ہے نا اس کو ہم نے میکسیمائز کرتا ہے، اور اس کو پروفٹ میکسیمائزیشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اس میں ایگزامپل ہے کہ اے کسٹمر پرچیزز اے وائرلیس راؤٹر فرام ای بے فار $60. تو $60 جو ہے نا وہ آپ کا ریونیو ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ ایک ویلیو کریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سپلائی چین انکرز کاسٹ. اب کن مد میں وہ اس کی کاسٹ انکر ہوتی ہے سپلائی چین میں؟ اس میں انفارمیشن کی کاسٹ ہے، اسٹوریج کی کاسٹ ہے، ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ ہے، کمپوننٹس کی کاسٹ اور اس کی اسمبلنگ کی کاسٹ ہے. ابھی کوئی بھی پروڈکٹ اگر آپ کوئی الیکٹرانک آئٹم کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے یہ فٹ بیٹھتی ہے. اس کے بعد ہے جی ڈفرینس بٹوین $60 اینڈ دا sum of all of these costs in the supply chain profit. اب یہ $60 جو ہے نا یہ فائنل پرائس ہے پروڈکٹ کی، جو راؤٹر کی ایگزامپل دی گئی ہے. اب اس میں سے انفارمیشن کی ہماری کیا کاسٹ ہے، یہ اگر ہم اس کو سیگریگیٹ کریں گے یا الیبریٹ کریں گے، اسٹوریج کی کیا کاسٹ ہے، ٹرانسپورٹیشن کی کمپوننٹ کی کاسٹ ہے، اسمبلی کی کیا کاسٹ ہے، اور پھر اس کے بعد ہماری فائنل کاسٹ کے اندر مینوفیکچرر کا اپنا پروفٹ بھی انکلوڈ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو آپ کا ڈیلر ہے یا اینڈ یوزر ہے، ڈیلر اور ریٹیلر کے بھی مارجنز اس کے اندر ہم نے کرنے ہوتے ہیں. یعنی کہ $60 کے اندر اس میں ہمارے مینوفیکچرر کے، ڈیلر کے اور ریٹیلر کے بھی مارجن اس کے اندر انکلوڈ ہوتے ہیں. اور اگر ان تینوں کا انوالومنٹ کہیں نہیں ہے تو پروڈکٹ کی کاسٹ کم ہو جائے گی اور ان کا یہ چینل میں سے ایک یا دو جو ہیں سیگمنٹس یہ نکل جائیں گے. Supply chain profitability in total profit to be shared across all stages of the supply chain. اور ظاہر ہے ہر آپ کے جو پروفٹ ہوتا ہے، اگر آپ فائنل پروڈکٹ سے جو پروفٹ لے رہے ہیں اس کی کاسٹ، یہ جتنے بھی شعبے میں نے اوپر ذکر کیا اس پہ اس کی پرفارمنس لیول کو دیکھتے ہوئے یا اس کی انوالومنٹ کو دیکھتے ہوئے وہ کاسٹ اس کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی ڈائریکٹ، اور اس کے بعد پھر آپ کا نیٹ پروفٹ نکلے گا کہ آپ نے فائنلی اس پروڈکٹ سے کتنا کمایا. ظاہر ہے ان سارے شعبوں سے آپ نے سروسز لے کے ایک فائنل پروڈکٹ بنایا ہے، وہ کاسٹ آپ اس پہ ڈالیں گے اور اس کے بعد آپ اپنا نیٹ پروفٹ انجوائے کریں گے. یار میرے سارے خرچے نکالنے کے بعد مجھے اس پروڈکٹ سے مے بی $2 یا $3 بچ رہے ہیں $60 کی کاسٹ، $60 کی ریٹیل پرائس کے بعد. سکسیس شوڈ بی میئرڈ بائی ٹوٹل سپلائی چین پروفیٹیبلٹی، ناٹ بائی پروفٹ آف این انڈیویجول اسٹیج. اچھا کسی ایک سٹیج کے اوپر ہم پروفیٹیبلٹی کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ہم نے سارے سٹیجز کو مانیٹر کرنا ہے اور اس کو انالیسس بھی اس کا کرنا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی ایک سٹیج میں ہماری کاسٹ کہیں پر زیادہ آ رہی ہے اور پھر ہم نے وہ کاسٹ کنٹرول کرنا ہے تاکہ ہم ایک اچھا کمپیٹیٹیو پرائس میں کوالٹی پروڈکٹ فائنل کر کے اینڈ یوزر تک پہنچائے. کیونکہ پرائس بھی کافی کنسرن ہوتا ہے کئی کسٹمرز کا اس کو دیکھنے کے لیے. اچھا اب دیکھیں کسٹمر، اب اس کا فائنل پوائنٹ ہے کسٹمر از دا اونلی سورس آف ریونیو. اب ہم نے الٹیمیٹلی ریونیو کس سے کمانا ہے؟ کسٹمر سے کمانا ہے. ٹھیک ہے، اور کسٹمر ہم کہتے ہیں ہمارے لیے کسٹمر از اے کی. اب ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کسٹمر کیونکہ وہ ہمیں ریونیو دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم تو ظاہر مسلمان ہیں یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے، لیکن جو فارنرز ہیں ہماری ان سے میٹنگز ہوتی رہی ہیں پاس میں نے آپ کو بتایا میں نے کارپوریٹ سیلز میں کام کیا ہے، تو کئی لوگوں نے یہ اسٹیٹمنٹ میرے سامنے دی ہے کہ کسٹمر از اوور گاڈ. لیکن ہم کسٹمر کو گاڈ کا درجہ نہیں دے سکتے. ہم یہ اسٹیٹمنٹ تک ہی اتفاق کریں گے کہ کسٹمر از آلویز رائٹ. اور ایک سوال ہمیں کسی میٹنگ میں پوچھا گیا تھا کہ آپ کی سیلریز کون دیتا ہے؟ تو ہمارے کئی لوگوں نے جواب دیا تھا کہ ہمیں آرگنائزیشن دیتی ہے سیلری. حالانکہ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی سیلری آپ کا کسٹمر دیتا ہے. جب تک ہم پروڈکٹ نہیں بیچیں گے، اس سے ریونیو جنریٹ نہیں کریں گے تو ہاؤ اٹ کم کہ ہم کوئی بھی آرگنائزیشن آپ کو سیلری دے پائے گی. اگلا آبجیکٹیو ہے جی ہم ڈسکس کرتے ہیں. سورسز آف کاسٹ انکلوڈس فلو آف انفارمیشن، پروڈکٹ اور فنڈز بٹوین اسٹیجز آف دا سپلائی چین. پھر ہم نے
آؤٹ سورس کر رہے ہیں، جن جن چیزوں کی مدد لے کر ہم پروڈکٹ بنا رہے ہیں اس کی ہم کاسٹنگ بھی دیکھیں گے کہ ہر فیز میں ہمیں کتنی کاسٹ آ رہی ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی پروڈکٹ کو بنانے سے پہلے اس کی کاسٹنگ اور اس کی فیزیبلٹی بنانا بہت ضروری ہے، اور مارکیٹ نارمز کے مطابق اور اپنے کمپیٹیٹرز کا انالیسس دیکھتے ہوئے آپ نے بنانی پڑتی ہے، ادروائز آپ کا سروائیول نہیں ہوتا، آپ یا تو کاسٹ وائز بہت اوپر چلے جاتے ہیں تو وہ آپ مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو نہیں رہتے، یا کاسٹ وائز اتنا نیچے آ جاتے ہیں کہ آپ پروفیٹیبل نہیں رہتے، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی افیکٹو سپلائی چین مینجمنٹ از دا مینجمنٹ آف فلو بٹوین اینڈ امنگ سپلائی چین اسٹیجز ٹو میکسیمائز ٹوٹل سپلائی چین سرپلس۔ اب اس کا سپلائی چین سرپلس کیا ہے؟ یہ کہہ رہے جی افیکٹو سپلائی چین مینجمنٹ از دا مینجمنٹ آف فلوز بٹوین اینڈ امنگ سپلائی چین اسٹیجز ٹو میکسیمائز ٹوٹل سپلائی چین، اور ان سارے پروسیسز کا موٹیو اور گول کیا ہے ایک ہی کہ ہم نے پروفٹ میکسیمائزیشن کرنی ہے، اور ہر اپنے شعبے نے اپنا ایٹ دی بیسٹ اپنا رول پلے کرنا ہے، ادروائز ہم ایک اچھا اور کوالٹی اور اچھے بینیفٹس والا پروڈکٹ بھی بعض دفعہ کامیاب نہیں ہوتا۔ کسی بھی اگر اس میں جو بھی میں نے ڈپارٹمنٹس کا ذکر کیا اس میں کسی میں بھی نیگلیجنس ہوتی ہے، کوئی بھی کسی کی طرف سے ویکر پرفارمنس ہوتی ہے۔ اچھا جی اب کچھ ایگزامپلز ہیں، انشاءاللہ سلائیڈ آپ دیکھیے گا۔ امپورٹنس آف سپلائی چین ڈیسیژنز۔ اچھا سپلائی چین کی ڈیسیژن اور اس کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے، اس میں سب سے پہلی یہ ڈیٹا تھوڑا سا پرانا ہے لیکن میں نے سمجھانے کے لیے آپ کے لیے ڈالا ہے اس میں۔ اچھا وال مارٹ جو ہے یہ بہت بڑی چین ہے یورپ کی، ٹھیک ہے، اس میں یہ جب ان کا سپلائی چین مینجمنٹ کا نظام نہیں تھا تو یہ اس سے پہلے $1 بلین کی سیلز کر رہے تھے 1980s میں۔ اب اس سے حساب لگائیں کہ جب انہوں نے اس کو سوچا، سپلائی چین کی امپورٹنس کو سمجھا اور اس کو امپلیمنٹ کیا، تو 2010 میں یعنی کہ 1980 سے لے کر 2010 تک ان کا بزنس $1 بلین سے انکریز کر کے $408 بلین پہ چلا گیا۔ یہ کتنی بڑی جمپ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں انالیسس کریں تو ایک پرسنٹیج میں بہت اوپر چلا جاتا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سپلائی چین کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے۔ دوسری ایک 7-Eleven بہت بڑی چین ہے جاپان کی، اس کی ایگزامپل دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جیپنیز جو ہے اس میں ین میں انہوں نے 1 بلین سیلز کی تھی 1974 میں، ٹھیک ہے۔ تو 2009 میں یہ 3 ٹریلین، پہلے 1 بلین تھا 1974 میں، اس کے بعد 2009 میں یہ 3 ٹریلین پہ ان کی سیل چلی گئی تھی کہ اچھا سپلائی چین کا نیٹ ورک بنانے کی وجہ سے۔ پھر ایک کمپنی کی مثال دی ہوئی ہے اس میں جی بارڈرز کے نام سے، ان کا 2004 میں $4 بلین کا بزنس تھا، اچھا سپلائی چین ڈالنے کے بعد ان کا 2009 میں یعنی کہ 4 اور 5 2009 یعنی کہ 5 سالوں میں وہی بزنس ان کا بڑھ گیا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں وہ اچھا سپلائی چین ہی نہیں، یہ سوری یہ میں غلط بتا گیا، یہ سپلائی چین کا ایک ناکام ہونے کا، پہلے ان کا بزنس تھا $4 بلین کا 2005 میں، اچھی سپلائی چین یہ نہیں ڈال پائے اور اس کو مینیج نہیں کر پائے، تو ان کا وہی بزنس 4 بلین سے 2.8 بلین میں 2009 میں چلا گیا۔ یہ ایک ناکامی کی بھی ظاہر 2 ایگزامپلس میں نے سکسیس کی دی ہیں، اور یہ ایک ناکامی کی بھی، اگر آپ کی سپلائی چین آپ اچھے طریقے سے مینیج نہیں کر پاتے تو وہ باؤنس بیک بھی ہو جاتی ہے۔ پھر آگے ہے جی ڈیل $56 بلین in 2006 adopted new supply chain strategy، اور انہوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا اور ان کا بزنس 2006 میں $56 بلین پہ چلا گیا۔ اب اس کے فیزز کون کون سے ہیں جی؟ یہ آئی تھنک میرا خیال ہے لاسٹ ٹاپک ہے کیونکہ لیکچر کافی لمبا ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ رہے، تو میری 15-20 منٹ کے 10-15-20 منٹ کے اندر ویڈیو سپلائی چین اسٹریٹجی اور ڈیزائن، اس میں ہم کیا آگے پڑھیں گے، ہاؤ ٹو اسٹرکچر دا سپلائی چین اوور دا نیکسٹ سیورل ایئرس، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے آنے والے دنوں میں ہم نے اپنے سپلائی چین اسٹرکچر کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے۔ دوسرا ہے جی سپلائی چین پلاننگ، ڈیسیژن اوور دا نیکسٹ کوارٹر، اور سپلائی چین کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ 1 سال کی ہوتی ہے یا کوارٹر کی ہوتی ہے، جو اسٹریٹجی ڈیزائن ہوتی ہے وہ سالہ سال اگلے آنے والے سالوں پہ محیط ہوتی ہے، لیکن جو پلاننگ ہوتی ہے وہ میکسیمم 1 سال کی یا کوارٹر کی ہوتی ہے، اور پھر آپ نے اس کو ایویلیویٹ کرنا ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی تبدیلی لانی ہے، اگر آپ کو سکسیس نہیں مل رہی ہو وہ آپ کے ساتھ ساتھ موڈیفائی ہوتی جاتی ہے۔ پھر ہے جی سپلائی چین آپریشن، ہاں جو آپریشنز ہیں نا یہ ہم نے ڈے ٹو ڈے چیک کرنے ہیں، اس میں ہم نے ڈیلی یا ویکلی ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں نا، اگر ہمارا کام میں پرفارمنس میں کوئی حرج آ رہا ہے تو اس کے جو سپلائی چین کے ہیں نا جو آپریشن، اب اس میں 3 فیزز ہو گئے، ٹھیک ہے۔
ایک تو اسٹریٹجی اور ڈیزائن جو ہے وہ سالانہ آگے آنے والے کئی سالوں پہ محیط ہوتا ہے، جو پلاننگ ہے وہ ایک کوارٹر یا سال پہ محیط ہوتی ہے، اور جو آپریشنز ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ یا میکسیمم ایک ویک تک اس کے اوپر محیط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کا لیکچر تقریباً اتنا ہی ہے. اس میں ایک دو چیز میں آپ کے ساتھ بورڈ پہ بھی ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جاتے جاتے. ٹھیک ہے جی، اب اس میں ہے جی، ہم نے اس کو ذرا سمرائز کر لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، پروسیس آف، اچھا اس کا پروسیس کون سا ہے جی؟ پروسیس سپلائی چین پروسیس ہے. ٹھیک ہے جی، پتہ نہیں اب یہ ویزیبل آ رہا ہے کہ نہیں. ہاں، اس میں پروسیس میں تھوڑا میں بڑا لکھ لیتا ہوں. پروسیس ہم نے ڈیل کیا، پھر ہم نے اس میں بات کی کنزیومر کی. ٹھیک ہے جی، پھر ہم نے مائکرو اور میکرو کی بات کی. اس میں مائکرو اسمالر، اور دوسرا جو ہے میکرو وہ وائڈر، ہم نے اس کو اینگل سے دیکھا. اور اس کے بعد ہم نے سپلائی چین میں 4 سٹیپس ہیں. نمبر 1 جو نارملی یوز ہوتے ہیں، مینوفیکچرر. اس کے بعد مینوفیکچرر کے بعد ہے جی ریٹیلر، ڈسٹریبیوٹر. پھر ریٹیلر، اور پھر کنزیومر یعنی کہ اینڈ یوزر. ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا میں یوں کر دیتا ہوں. نہیں، میرا خیال ہے بورڈ پہ لکھنے کا فائدہ نہیں ہے، الٹا نظر آ رہا ہے. چلے میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں. میرا تھا کہ شاید اس کو چل جائے گا، اس کو میں فی الحال سائڈ پہ رکھتا ہوں. اس کا کوئی حال نکالوں گا کہ آپ کو رائٹنگ سیدھی نظر آئے. تو اب انشاءاللہ یہ ہم نے کنکلوڈ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اسی لیکچر کو ہم نیکسٹ کل پڑھیں گے. باقی ہے اس کا حصہ آج تک، اور اس کی سلائڈز بھی میں انشاءاللہ لنک کروں گا آج. اللہ پاک آپ کو حفظ و امان میں رکھے، اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے، اور ہمیں بھی آسانیاں تقسیم کرنے والوں میں شامل کرے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اسی کنٹینیوٹی میں اگلی نیکسٹ سلائڈز کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.